اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و سامعین، السلام علیکم۔ آج مورخہ 27 دسمبر 2020 اور اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے قرآن کریم کے موضوعات کے اعتبار سے جو دروس شروع کر رکھے ہیں، آج اس کا یہ چوتھا درس ہے، اور اس درس میں ہم جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے جسے مغفرت کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور مغفرت اور توبہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کی ٹرمنالوجی ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے جو مفہوم ہے یا اس کے تراجم جو ہیں وہ بھی قرآن کریم کے ہی حوالے سے جب تک آپ ٹرم نہیں کریں گے، یعنی ان کو قرآن کریم کی ہی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج ہی ہمارا جو درس جو ہے وہ ہے مغفرت کیا ہوتی ہے، غافرہ کیا ہوتا ہے، غفار کسے کہتے ہیں، غفور کسے کہتے ہیں، یعنی مختلف انداز سے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں الفاظ مغفرت کے حوالے سے، آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو کھولا جائے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن کریم پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، پڑھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نہایت ہی غور سے اور کنسنٹریشن اور فل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ہر قسم کی جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں اس کو نکال دیں، اور مالک کی، خالق کائنات کی اس کتاب کو کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو نہایت غور و خوض سے سنیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، آپ کے اوپر رحمت آئے گی۔ تو یہ بیان ہے باری تعالیٰ کا۔ تو مغفرت کے حوالے سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ مغفرت کے جو بنیادی حروف ہیں مغفرت کے اندر، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یعنی بنیادی جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جو بنیادی الفاظ ہوتے ہیں کسی الفاظ کے اندر، الفاظ کے مجموعے کے اندر یا آیات کے اندر، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو مغفرت میں 3 الفاظ بیسک ہیں، بنیادی ہیں، جسے ہم بنیاد کہتے ہیں، روٹ ورڈ کہتے ہیں، وہ ہیں غائن، فا اور را، غافرہ، یہ ہے اس کا بنیادی روٹ ورڈ غافرہ۔ اور غافرہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی غافرہ بنیادی روٹ ورڈ ہے، بنیادی الفاظ ہیں، مغفرت ہو، غفار ہو، غفور ہو، استغفار ہو، اس میں جو بنیادی 3 لفظ ہیں وہ ہے غائن، فا اور را، غفرہ، اور اس سے پہ آگے الفاظ کی مختلف شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا پردہ ڈالنا یا محفوظ کرنا یا حفاظت میں آنا، پروٹیکشن میں آنا۔ تو یہ غفرہ کا مطلب بنیادی اس کا یہ ہے، اسی سے مغفرت ہے، اسی سے استغفار ہے، اس سے غفوریت ہے، غفور ہے، غفار ہونا اللہ تعالیٰ کا۔ تو غفور اور غفار، چونکہ یہ تو اس میں تو بہت زبردست قسم کا، یعنی مبالغے کی حد تک جو ہوتا ہے نا، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا۔ غفور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو اپنی، یعنی وہ حفاظت میں لے لیتا ہے، جب انسان اس سے حفاظت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں لے لیتا ہے، یہ ہوتی ہے مغفرت۔ اب ہم اس کے مختلف جو پیرائے میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے الفاظ، کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے سیدھا وہ مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ یہ جو توبہ ہے، توبہ جب انسان اللہ کے آگے کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، کس بات کی توبہ کرتا ہے کہ جو پیچھے اس نے کچھ ذنوب کیے ہیں، جس کو ہم اس ترجمہ گناہ کرتے ہیں،
اصل میں یہ تو ہماری ٹرمنالوجی نا، ترجمے میں ہم نے کیا کیا، اپنے ماحول کے مطابق اپنی زبان کے مطابق ان کو ہم نے تراجم کر لیے، ان کے ٹرانسلیٹ کیے، لیکن عربی میں جو ان کا مفہوم ہے وہ ذرا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ زمب لفظ ہے، زمب کی جمع ذنوب ہے، جس کو ہم گناہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ زمب کیا ہے، اور پھر یہ جو مغفرت ہے یہ کیا ہے، اور توبہ کے، توبہ پہ تو ہم نے 3 جو پچھلے دروس کیے ہیں اس میں کوشش کی ہے کہ توبہ کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے لایا جائے، اور اس طرح ہم آگے ذنب کا کریں گے، ذنب کسے کہتے ہیں، ذنوب کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے عفو کسے کہتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ انہی دروس کے اندر آئیں گے۔ مثلا یہ مغفرت ہے نا، مغفرت توبہ کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب انسان اپنے اس طرز عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح طرز عمل کی طرف آ جاتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں پروٹیکشن آتی ہے۔ اللہ پروٹیکٹ کس کو کرتا ہے؟ اللہ پردہ پوشی کس کی کرتی ہے؟ جو اپنے اس یعنی وہ جو طرز عمل اس کا رانگ ڈوئنگز تھیں، جو غلط کاریاں کر رہا تھا، جب وہ اس سے وہ نکل آتا باہر، جب نکل آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مغفرت کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ مغفرت کا ترجمہ کر دیا بخشش۔ مغفرت کا ترجمہ ہمارے جتنے بھی تراجمہ آپ دیکھیں گے نا، عام بھی کہ اللہ مغفرت فرمائے، کہ اللہ بخشش فرمائے۔ یہ بخشش جو ہے لفظ، یہ ہمارا لفظ نہیں ہے، یہ تو کہیں فارسی کہیں کچھ کسی کہیں ملاوٹ جلاوٹ کر کے بخشش، ہمیں صرف ایک ہی ترجمہ اس کا پتہ ہے کہ بخشش، مغفرت کا مین بخشش۔ یہ الفاظ سے وہ بات کھلتی نہیں ہے جب تک آپ اللہ کے اس کتاب سے نہیں پوچھیں گے کہ مغفرت کیسے ملتی ہے، مغفرت ہوتی کیا ہے۔ مغفرت کا مطلب میں نے بتایا، چھپانا، ڈھانپ دینا، اور اللہ کے سائے میں آ جانا، اللہ کی چھتری کے نیچے آ جانا، اللہ کی حفاظت کی چھتری کے نیچے آ جانا، یا اللہ سے وہ چیز طلب کرنا جس سے انسان کو جو ہے وہ جو شیطانی حملے ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان۔ یہ مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت پہ کرتا ہے، اور مغفرت یہی ہونی ہے دنیا کے اندر۔ بعد میں جتنی دعائیں مرضی کرتی ہے، وہ بندہ جو کر دیتا ہے یہیں، اگر وہ یہاں سے ہی ذنوب میں چلا گیا، کفر پہ زندگی گزر گئی ہے، تو وہاں مغفرت کوئی نہیں اس کی ہونی، یہیں سے کروا کے جانی مغفرت اس نے اپنی۔ اب دیکھیں یہ آیت جو ہے، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ کھلے گا کہ مغفرت کیا ہے، اور کے مقامات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ پہلے ایک بات کو ہم سوچ لیں، یہ صفحہ نمبر 699 ہے، 99 699 جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہیں، یہ صفحے اس کے میں بولتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو سورت ہے اس کا نمبر آئے گا، سورہ الحدید ہے، الحدید 57 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 20 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس کا جو باقاعدہ آغاز ہے نا، یہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ سورہ الحدید 57 نمبر کی آیت نمبر ہے 20۔ آپ اس کو جب ایک غور کریں گے نا، یعنی ان کے جو الفاظ ہیں، الفاظ قرآنی، ان پر غور کریں گے تو آپ کو خود بخود ترجمہ میں انشاءاللہ آپ کا آسان ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں، نقشہ یوں ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، جس ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جرائم کی دنیا ہے، جرائم کی، یہ ذنوب سے بھری پڑی ہے، مختلف قسم کے ذنب، ذنوب جو انسان کرتا چلا جاتا ہے، ہر قسم کے جو رانگ ڈوئنگز کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، یہ دنیا اس سے بھری پڑی ہے۔ پہلی بات تو اب یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ دنیاوی جو علائشیں ہیں، دنیاوی جو معاملات ہیں جس میں انسان گھرا ہوتا ہے، اس میں وہ ڈوبا ہوتا ہے انسان انہی ذنوب کے اندر، انہی غلط کاریوں کے اندر، اور وہ اپنے اپنے حساب سے ہر بندہ سمجھتا کہ میں نیک عمال کر رہا ہوں، میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ صحیح ہیں، میں اس میں لگا ہوا ہے۔ اور اس ماحول میں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دو اس میں بڑے آرگن ہوتے ہیں اس دنیا کو چلانے والے، یا دو بڑے جو ہوتے ہیں نا، یعنی مورے جو دنیا کو پیچھے لگائے ہوتے ہیں، وہ ایک تو ہوتا ہے یہ، یعنی جسے ہم فرعون کہتے ہیں، جس کے پاس قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور دوسرا مورا وہ ہوتا ہے جو مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے۔ وہ مذہبی پیشوائی کیا کرتی ہے کہ وہ ذنوب تو کرتا چلا جا رہا ہے انسان، جرائم کرتا چلا جا رہا ہے انسان، وہ مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں انہوں نے اس اصل دین کی شکل بگاڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جو ہے نا، اس کے اوپر ملمان کر کے نا اصل کی، تو اس کے اندر وہ جو ساری 2 نمبر ہوتی ہے اس کے اندر اس نے چھپائی ہوتی ہے۔
وہ تھوڑا ان کو یہ بھی داسا دیتے رہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، تم نے یہ کر لیا نا کام، اب تم یار اتنی یہ کر لو تو نیکیاں مل جائیں گی، اتنا یہ کر لو تمہیں تحفظ، یہ تحفظ فراہم کرتا رہتا ہے مذہبی پیشوا اس کو کہ جناب یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو۔ وہ جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکالنے کا اس کو راستہ نہیں بتا رہا، کیونکہ خود بھی وہ اسی میں مگن ہے، اس کو بھی تھیلی مل جاتی ہے، اس کو بھی چندے مل جاتے ہیں مذہبی پیشواؤں کو۔ ہر مذہب میں یہی حال، صرف یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، عیسائیت میں بھی یہی ہے، وہ بھی جنتیں بانٹتے رہے ساری زندگی، ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کی، چھوٹے چھوٹے یہ کام کر لو اتنا ہمیں دے دو بس تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت اور دوزخ بیچتے رہے۔ اور پھر آ کے وہ مارٹن لوتھر ٹائپ جو ان کی وہ تحریکیں چلی تو انہوں نے آ کے ان کا پھر کلا کما کیا اور نیا ایک پروٹسٹنٹ گروہ سامنے آ گیا ان کے برخلاف۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی ایسا، اور مسلمانوں میں تو اخیر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، مختلف انہوں نے اپنے لبادے اڑے ہوتے ہیں، مختلف انہوں نے فرقے اپنے بنائے ہوتے ہیں، ان فرقوں میں انسانوں کو بانٹتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سارے جرائم کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کریمنلس، ان کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے کرائمس، لوگوں کا استحصال کرنا، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو جناب علی فساد میں برپا کرتے چلے جانا، فرقوں میں تقسیم کرتے چلے جانا، اور جناب لالچ، ہوس، اس میں ہی ہر وقت ملوث رہنا، یہ انسانی دنیا کے جرائم کی پناہ گاہ ہے یہ جو دنیا ہے۔ اس سارے ماحول کو، یعنی جہاں اس قسم کی وہ بھاگ دوڑ لگی ہوگی، جہاں اس قسم کا نظام ہوگا، تھوڑا تھوڑا مذہبی پیشوا بھی اس کو جو ہے نا وہ راغب کرتا رہتا ہے کہ یہ کر لو یار تمہیں جنت مل جائے گی، یہ کر لو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ کر لو، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو دین کی اثر روح سمجھائے، وہی کے متعلق جو قرآن کریم کے احکامات ہیں جو انبیاء کے ذریعے ان کو ملے ہوتے ہیں، ان سے وہ کیا خود بھی لا علم ہوتا ہے کافی حد تک، اور دوسروں کو بھی وہ اسی لا علمی میں ہی رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کام نکالتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہی جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی ہے دین کی راہ، یعنی انہوں نے اس طرح کا وہ سسٹم دیا ہوتا ہے کہ بس کوئی بات نہیں، بس توبہ کرنا ایک دفعہ بس ٹھیک ہو جائے گا، جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جاؤ، جتنے مرضی گناہ تمہارے ہوں، ایک بار توبہ کہہ دی تو بس ختم ہوئی بات، آپ کا سارا ختم ہو گیا۔ یہ نہیں بات، وہ تو ادھر ہی رہتے جرائم، جرائم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ مثلا سود ہے جو ہم پیچھے بھی کئی دفعہ بات کی، اگر سود میں ہی وہ زندگی ساری گزار رہا ہے تو کیا اس کو وہاں ملے گا؟ اس کو سود میں تو آپ کو کہیں بھی نجات نہیں ملتی۔ یا مثلا یہ ہے کہ اس نے کوئی کسی کو بندے کو مار دیا، کسی کا حق کر دیا قسم، اور کئی جرائم کرتا رہتا ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور جناب رشوت خوری کر رہا ہے اور ملاوٹیں کرتا چلا جا رہا ہے اور جناب کم توڑ رہا ہے، یہ سارے ہی جرائم کی لسٹ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس پر آہستہ آہستہ آئیں گے، یہ میں تمہید کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ وہ جرائم کی دنیا سے جو آ کے نکالتا ہے یا نکالنے کی صحیح کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے، ان جرائم کی دنیا سے نکالنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا چلا آ رہا ہے۔ جہاں آخر میں جا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے سارے کچھ کو پہلے وہ جو ہے اس کو وہ کلیئرٹی دی ہے لوگوں کو کہ دین کیا ہوتا ہے، دین کے حوالے سے دین سمجھایا ہے، وہی کے حوالے سے سمجھائی ہے بات اللہ تعالیٰ کی کہ اس طرح تم جرائم سے بچ کے یہاں آ جاؤ، کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی نبی کی آنکھ اللہ تعالیٰ اتنی تیز کرتا ہے، بینائی تیز ہوتی ہے کہ وہ جرائم کے ہر جرم جو ہے نا وہ اس کے سامنے ان کو نظر آ رہی ہے پکچر انسانوں کی کہ یہ ناری ماحول میں رہ رہے ہیں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے نکالا جائے، اور وہ دہائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو نبی ہوتا ہے وہ مقام بلند پر فائز ہوتا ہے۔ اور جیسے اب سمجھ لیں کہ جس طرح بارڈر پہ او پی ہوتے ہیں، او پی ایک بہت بڑی نا جگہ پر ان کو بٹھایا جاتا ہے، اونچی جگہ پہ کوئی درخت ہو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے اس کو، وہ یا کوئی بہت بڑی منڈیر کھڑی کر کے نا تو وہاں اس کی وہ جو ہوتی ہے نا دوربین وغیرہ فٹ کر دی جاتی تاکہ وہ دور تک وہ جو دشمن کا علاقہ ہوتا ہے اس کو نظر آتی رہے ان کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح جو نبی ہوتا ہے، نبی کا بھی یہ مقام ہوتا ہے، ایک تو وحی کی وجہ سے اس کا جو ویژن ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ بلند کر دی جاتی ہے، اور اس ساری وہ جو پکچر اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت کرائم میں جا چکے ہیں، یہ ناری ماحول میں جا چکے ہیں، وہاں سے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے ان کو، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ کم تولنا صحیح نہیں ہے۔ نبی یہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، حرام خوریاں کر رہے ہو، سود کھا رہے ہو، شراب نوشی کر رہے ہو اور جرائم کر رہے ہو، نکلو باہر، یہ تمہیں تم تباہی میں گر چکے ہو۔ تو وہاں سے پھر وہ ان کو نکالتا ہے، ہر نبی یہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے نکال کے اور کدھر لایا جائے، باؤنڈری کے اس پار لایا جائے۔ یوں سمجھ ایسے ایک دیوار ہے
دیوار کے ایک جانب وہ سارا ناری ماحول ہے اور وہ دیوار کے اوپر کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یعنی آنکھوں دیکھا حال وہ جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور آگے وہ بیان بھی کر رہا ہے۔ وہاں سے کوشش کرتا ہے کہ ایک اکا دکا افراد جو ہیں وہ آ جائیں، لیکن وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ سن لیتے ہیں، جب وہ اس میں سے ایک بندہ بھی اس کی بات سن لیتا ہے نا، وہ اس دیوار کو پھلانگ کے اس دیوار کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب آتا ہے، یعنی وہاں سے توبہ کرنی ہے اس نے اس جرائم کی دنیا سے، اس جرائم کی دنیا سے جب وہ واپس آتا ہے نا اصل کی طرف، تو یہ توبہ ہے اس کی۔ جب وہ دیوار کو پھلانگ کر اس طرف آتا ہے جہاں نبی اس کو بلا رہا ہوتا ہے، یا وہ داعی انقلاب جو ہوتا ہے وہ اس کو پکار کے بلا رہا ہوتا ہے کہ بھی ادھر آ جاؤ، وہاں اس کی توبہ اس نے کر کے اب آ گیا، یعنی وہ طرز عمل چینج کر دیا اس نے، اور دیوار کی اس جانب یہاں امن ہے، یہاں اس کو کیا ملے گا؟ سلامتی ملے گی۔ جب یہاں آتا ہے تو پھر یہاں سے اس کی جو ہے نا وہ مغفرت یہ شروع ہو جاتی ہے، اس کو تحفظ ملنا شروع ہوتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ جو وہاں سے ذنوب کر کے ہے، ذنب کر کے ہے، جرائم کر کے ہے، اس کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ جس وقت تحفظ فراہم ہوتا ہے اور صحیح لائن پر چلنا شروع کرتا ہے انسان، جب شروع کرے گا تو ساتھ کے ساتھ وہ جو اس کے پیچھے دمیں لگ گئی بلکہ وہ جو سپاٹ پڑ گئے اس کی ذات کے اندر، جو اس کی ذات پر دھبے پڑ گئے تھے ان جرائم کی وجہ سے، اب وہ دھبے جو ہیں جب اصل کی طرف آئے گا، چلنا شروع کر دے گا قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق، وحی کے مطابق، ایک تو کیا کرے گا اللہ؟ ان گناہوں سے اس کا چھٹکارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں عفو کرنا، یہ ہے درگزری، یعنی عفو جو ہے، معافی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لائن پر آ گیا، ایک تو اس کو مغفرت شروع ہو جائے گی ملنے، پروٹیکشن، یعنی وہ امبریلا، وہ چھتری، اللہ کی پناہ، اللہ کی چھتری اس کے اوپر آ گئی۔ اب وہ جب دیکھتا ہے اللہ کہ یہ اب صحیح لائن پہ جا رہا ہے، تو ساتھ کے ساتھ وہ جو اس کے گناہوں کے پیچھے لسٹ ہوتی ہے، جو انسان کو داغ دھبے لگے ہوتے ہیں، وہ محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے، معافی کا مطلب ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کہ جیسے آپ نے ایک بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ پہ آپ لکھتے ہیں، اور جب اس کو ربر کا وہ جو ہوتا ہے ڈسٹر، اور ڈسٹر کہتے ہیں نا اس کو جس سے مٹاتے ہیں، وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور نیچے بھائی جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے بالکل، اس کے بعد دوبارہ لکھا جاتا ہے، پھر مٹتا ہے، پھر دوبارہ لکھتا ہے۔ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ جو پیچھے وہ کر کے آیا، گناہ کر کے آیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے معافی، یہ ہے جو وہ جب کہتا ہے وَاعْفُ عَنَّا، کہ مولا وہ میرے گناہ جو ہیں پیچھے میں کر کے آیا ہوں ذنوب، اس کو محو کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ صحیح لائن پر چل رہا ہے، تو ساتھ کے ساتھ اس کے وہ محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو نشان دبے لگے تھے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی اس راہ پر چلتا ہے، اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہے، تو یہ تقویٰ ہوتا ہے، یعنی اب وہ صحیح لائن پر چلے گا، وہ جو اس کے اندر وہ چیزیں تھیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ تقویٰ تب آتا ہے جب وہ اسی پروٹیکشن کے نیچے، اللہ کے اس مقصد کے نیچے وہ جب چلے گا، اپنا سفر شروع کرتا ہے، پچھلے ذنوب کام ہونا شروع ہوتے ہیں، مٹنا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یعنی وہ باؤنڈری میں آ جاتا ہے، وہ ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ ڈسپلن کہتے ہیں تقویٰ کو، تقویٰ مین ڈسپلن۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارے سامنے آپ کی مثالیں یہ ہیں کہ یہ جو ایک آرمی ہوتی ہے نا، وہ جب بندہ وہاں داخلہ لیتا ہے نا، سپاہی بنتا ہے، اب وہ ڈسپلن میں آ گیا، اب وہ مرضی نہیں کرے گا، وہ شہری ماحول سے نکل کے ادھر آ گیا، وہ اب جو ان کے رولز ریگولیشن ہوں گے اس کو فالو کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ یہ ہے تقویٰ اس کا۔ اگر وہ فالو نہیں کرتا تو اس کو وہ کورٹ مارشل کر دیتے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ یعنی تقویٰ کیا ہے؟ ان ساری علائشوں سے بچتے بچاتے، ان پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے جو اللہ نے متعین کی ہے راستے، اس پر چلے گا تو ساتھ کے ساتھ اس کی علائشیں ختم ہوگی، ذنوب ختم ہوں گے، اور اس طرح اس کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جائے گا، وہ ڈسپلنڈ ہو جائے گا۔ تقویٰ مین ڈسپلنڈ۔ اور قرآن جو ہے یہ ہدن للمتقین کا ہے، قرآن شروع میں تو یہ قرآن کس کے لیے؟ یعنی قرآن متقی گھر ہے، یہ انسان کو ڈسپلنڈ کرتا ہے، یہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ یہ ہے جو ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جرائم کی دنیا سے جب انسان نکلے گا وہ اس کی توبہ ہے، اور جب وہ اس اللہ کے راستے پر آئے گا تو اللہ اس کو کیا کرے گا؟ پروٹیکٹ کرے گا، اس کو حفاظت دے گا، اس کے سابقہ جو کمیاں ہیں، سیئات ہیں، ذنوب ہیں، اس کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے مغفرت۔ اور اس میں یہ ایک آیت ہے، یہ میں ابھی جو آپ کے سامنے حوالہ دیا میں نے، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں بات کو باقاعدہ۔ یہ چونکہ میں تھوڑا تمہید کے طور پر آپ کو نقشہ دیا ہے کہ جرائم کے دنیا سے نکلنا، جرائم کی دنیا سے یکدم اپنے آپ کو نکال کے ادھر لے آنا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور اسے توبۃ نصوحہ کہتے ہیں
کہ اس دلدل میں جہاں پھنسا ہوتا ہے انسان، جب وہاں سے وہ انتہائی ول پاور کے ساتھ، ڈٹرمن کے ساتھ اس اللہ کے، یعنی وہ جو دائی ہوتا ہے جو ناصح امین، یعنی قرآن کریم نے انبیاء کو ناصح امین کہا، یعنی وہ جو نہایت درد دل سے، نہایت سنسیئرٹی سے ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ خود امین ہوتا ہے وہی کا، تو وہ ان کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، وہ دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات صرف اتنی ہے کہ سمجھنے والی باتیں ہیں یہ، توبہ، طرز عمل کو چینج کرنا، اور مغفرت اللہ سے مانگنا کہ اللہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے اس کو چھپانا ہے، اس کے ذنوب کو ختم کرنا ہے، سیئات جو کمیاں اس کے اندر آ گئی تھی اس کو اب ختم کرنا ہے، اور اس کے جو سابقہ جو اس پر داغ دھبے ہیں ان کو دھونا ہے، یہ ہوتی ہے معافی۔ یہ بیسک چیزیں آئیں گے، وہ انشاءاللہ مقامات بھی آئیں گے کہ معافی کیا ہے، وعفو کیا ہوتا ہے، اور وہ مغفرت کیا ہوتی ہے، یہ بھی مقامات آئیں گے آپ کے سامنے، متقی کیا ہوتا ہے، اور اس سارے کچھ کے لیے پھر ساتھ خود دعائیں بھی کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ مومن جب بنے گا، اللہ کی پناہ میں آئے گا، وہ اس کی پھر انڈیویجول دعائیں بھی ہوتی ہیں، انفرادی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اس آیت سے۔ اللہ فرما رہے ہیں 57-20 میں، اعلموا، صفحہ نمبر 699 ہے یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20۔ اعلموا، نوٹ کر لو اس بات کو، جان لو اس بات کو۔ اعلموا یعنی بات کہاں سے شروع کر رہا ہے، کس انداز سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ، کیا نوٹ کرنا ہے، کیا جاننا ہے ہم نے۔ اعلموا ٹو نو یا نوٹ ڈاؤن، اس بات کو ذرا اچھی طرح کیا کرو، علم میں لے آؤ، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اعلموا کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ان دنیا داروں سے کہا جا رہا ہے، وہ جرائم کی دنیا میں جو پھنسے ہوئے انسان ہوتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے اعلموا، بڑا تم یہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہو بڑا کمفرٹ ہو گئے ہوں، بڑا میں نے مال جمع کر لیا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، لعب و لہو، یہ تو ایک پلے اسٹیشن ہے، یہ تو صرف یہاں جیسے کھیل کود کا میدان نہیں ہوتا، یہ تو وہ ہے، یہ تو جیسے وہ چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تماشا لگا ہوا دیکھ لیا جا کے تم نے، یہ وہ چیز ہے۔ یعنی یہاں سے بات شروع کر رہا ہے قرآن، لعب و لہو، لہویات، اگر تم اس میں کھوئے رہو گے تمہیں اصل سے تمہیں پتہ نہیں چلنا، تمہیں تو اس کی پہچان ہی نہیں آنی کہ وہ اصل کیا ہے۔ پھر تو کہہ رہے ہیں وزینتن، یہ بیوٹیفیکیشن ہے، یہ تو صرف خوبصورتی نظر آ رہی ہے تمہیں، دنیا کی جو چکا چوند جسے کہتے ہیں نا، یہ تو وہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وتفاخر بینکم، یہ دنیا کی مثال دی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھیں آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے 1440 سال ہو گئے قرآن کریم کو، یہ آیت اس وقت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وتفاخر، اور بالکل یہ فیکٹ ہے، آپ اپنے آپ پہ غور کریں، اس دنیا پہ بھی غور کر لیں آپ، یہ تفاخر کی دنیا ہے۔ یعنی اس دنیا میں کیا کرتا ہے، تم فخر کرتے ہو اس کے اوپر، تمہیں تفاخر ہے، تمہارے اندر فخر آ گیا، تمہارے پر کیا آ گیا، رونت آ گئی ہے۔ وتفاخر بینکم یعنی ایک دوسرا اکڑا ہوا ہے اپنے اپنے مال و متاع کے اوپر، اور دوسرا آگے بتایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تم اس میں کیا کرتے ہو، کثرت کرتے ہو، جمع کرنے کی ہوس میں لگے رہتے ہو، کس میں، مال اور اولاد میں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے بچے یہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں اس چیز کی دھن لگی رہتی ہے ہر وقت کہ تم بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ دنیا ہے، دنیا یہ ہے جہاں پر کیا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں مینٹالٹی انسان کی یہ ہوتی ہے، یعنی جرائم کی دنیا میں چیزیں یہ ہوں گی، اور یہاں اس کو پھر اکٹھا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کرائم کرتے چلا جاتا ہے، اپنی ہوس کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو کہیں بھی اس کو سکون نہیں ملتا، سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اگر اس کے پاس ایک گھر ہے تو وہ کہے گا 2 گھر کیوں نہیں ہے، 2 ہے تو 4 کیوں نہیں ہے، 1 مربع ہے 10 مربع کیوں نہیں ہے، میرے بچہ یہ بن گیا دوسرا بچہ یہ کیوں نہیں ہے۔ یعنی اسی کی دوڑ میں اسی کو ملٹی پلائی کرتے 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 کرتے، تکاثر کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن، ملٹی پلائی کرنا، دنیا کے جو یعنی ہر جائز اور ناجائز طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے چلے جانا، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا۔ آج کروڑ پتی ہے تو کل ارب پتی ہے تو اس سے آگے کھرب پتی، یہ چیز ہے۔ اللہ ہمارا یہ دنیا تم نے یوں کر لی ہے اس کو
فرمایا اعلمو، یہاں سے بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے، اور آگے ہمارا اب مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے، جس کو تم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے نا، جس میں ناجائز جائز ہر طریقے سے دولت کٹھی تم نے شروع کر رکھی ہے، جو تمہارا طرز عمل جو ہے اس کی یہ حقیقت بھی ہے، اور مثال یہ مثال سمجھا رہا ہے اس بات کی آگے مثال کے ذریعے مزید واضح کر رہا ہے بات کو، یہ حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کو مارا۔ اب اس کی مثال اور دی تاکہ اور سمجھ آ جائے بات، کہتے ہیں کمثل غیث عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کہتا ہے یہ جو دوڑ ہے تمہاری جس میں تم کھوئے رہتے ہو، جو دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کی مثال آگے دی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے۔ کیسے کہتا ہے کہ اس کی مثال یہ کہ جیسے بارش آئی، غیث کہتے ہیں بارش کو، اور جس بارش سے کیا ہو، سبزہ پیدا ہو، جس سے نباتات پیدا ہوں، جس سے پھل فروٹ آئے، جس سے سبزیاں پھل فروٹ نباتات جتنی بھی قسم کی نباتات ہوتی ہیں نا وہ اگ آتی ہیں اس بارش سے، اس غیث سے۔ تو وہ جب اگتی ہے تو عجب الکفار، یہاں کفار کا میننگ ہے وہ جو کسان ہوتا ہے نا، کسان، اس کو یہ کہتے ہیں، کفار بھی کہتے ہیں اس کو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے اس کے اوپر، جیسے ہمارے پاس یعنی دنیا داروں کو جیسے مال جب ملتا ہے نا تو اس پر اترانا شروع کرتا ہے، تفاخر۔ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو فلانی گاڑی ہے، میرے پاس تو فلانی کوٹھی ہے۔ وہ بیچارہ جو چھوٹا لیول پہ ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ تفاخر کرتا ہے اپنے، یعنی اس کا فخر کرتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ جو ٹرلر ہوتا ہے، وہ ٹلر کہتے ہیں اس کو، کسان کو، وہ اس کو بڑا خوب لگتی ہے۔ اور جب اپنی زمین پر جاتا ہے نا، ان کا یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کسانوں کی جن کے پاس زمین وافر ہوتی ہے، اور وہ جب فصلیں آتی ہیں نا تو اس پر تفاخر کرتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا ثم یہیجہ فتراہ مصفرا، جب وہ خوب اگتی ہے، آ جاتی ہے جوبن کے اوپر، تو کہتا ہے کہ وہ تم دیکھتے ہو، فتراہ، پھر تم دیکھو اس کو، اس کھیتی کو، مصفرا، ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ پیل ہو جاتی ہے، وہ زرد رنگ کی پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، وہ جو اس کے اوپر بہار آئی تھی نا، خوبصورتی آئی تھی، اب ایک سٹیج پر آ کے وہ کیا کرے، مرجھا جائے گی، پیل ہو گئے، زرد ہو گئے۔ ثم یکون حطاما، یہاں تک کہ وہ کیا ہوگا، وہ جو جھڑ گئی، جھڑنے کے بعد وہ ڈسٹ بن گئی، ختم ہو گئی۔ بس یہ ہے دنیا، جس کو تم اپنے تفاخر کی بنائی ہوئی نا زینت، تم کھوئے ہو اس کی زینت میں، اس کی دل لگی میں تم گھسے ہوئے ہو، اس کی یہ مثال ہے۔ جیسے یہ کھیتی جو ہے ختم ہو جانی ہے ایک دن، تو اس طرح تمہاری یہ جو سارا کچھ چکا چوند ہے یہ بھی تو ختم ہونا ہے۔ جس طرح ایک نوجوان لڑکا ہے، پہلے وہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، خوب جوانی میں آ گیا، لوگوں نے کہا یار کمال ہے، ماں باپ بھی اس پہ خود پر کر رہے ہیں، اور وہ خوب کمائیاں کر کے دے رہا ہے ان کو، جیسے بھی کر کے دے رہا ہے، تو اس پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک سے جاتی ہے کہ وہ ڈھال جاتا ہے، کوئی بابا بن جاتا ہے، اس کی عقل مر جاتی ہے، آنکھیں ختم، دانت ختم، سب کچھ ختم، اس کی سوچ بھی ختم، اس کی جو ہوتی نا یاداشت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہاں گیا وہ؟ گھل گیا نا، جس طرح وہ کھیتی گھل گئی۔ تو کہتے ہیں دنیا کی مثال تو اتنی ہی تو ہے جس پر تم اترا رہے ہو، جس کے لیے تم ہر وقت لگے ہوئے ہو، ہر وقت انسان اس کی ہوس میں کھوئے ہوئے، تمہیں اللہ ہی بھول گیا، تمہیں اللہ کے اقدار جو بھولی ہوئی ہیں۔ تو اللہ ہمارا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخر کار کیا ہوگا پھر؟ وہ جب وہ اس طرح وہ مرجھا جائے گی کھیتی، خود بھی ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کھیتی مرجھا گئی ہیں اس کی، یا اس کے اوپر کوئی ایسا آ گیا ہے، یعنی کوئی عذاب آ گیا، کھیتی جل گئی، جھلس گئی ہے، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، بعض کا ایسا بھی سیلاب آ گئے، کھیتی پکی ہوئی تھی، سیلاب آ گئے، روڑ کے لے گیا سب کچھ ہی کو، کہاں گیا تمہارا وہ اترانا بھی؟ تو یہ کہتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایٹ دی اینڈ تمہیں ناکامی تو مل کے رہنی ہے، تمہیں عذاب شدید تو مل کے رہنا۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہم نے وہیں رکھا سب کچھ، یہاں بھی عذاب ملتے ہیں۔ وفی الآخرۃ، یعنی یہاں بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، یکدم ایسا سلسلہ ہوتا ہے، سب کچھ بھسم ہو جاتا ہے انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں نے وہ کیا ہوتا ہے انہی ہاتھوں سے ان کی اولادیں آگے آ جاتی ہیں، تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ہے عذاب شدید۔ تو اللہ ہمارا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ان چیزوں میں سب سے زیادہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ سے اپنی کیا کہتے ہیں، حفاظت طلب کرتے رہتے، اس کی پروٹیکشن میں رہتے،
اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے. وَمَغْفِرَةٌ یعنی بجائے اس کے کہ تم اس میں ہی کھوئے رہے، تم نے اللہ سے اپنی وہ طلب ہی نہیں کی مغفرتوں نے، تم نے وہ اس سے پروٹیکشن مانگی نہیں ہے، تحفظ مانگا ہی نہیں ہے، تم نے یہ سوچا نہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ توبہ کر لوں، مجھے مغفرت نصیب ہو جائے، تم نے وہ کیا نہیں. فرمایا اصل میں تو یہ ہے کہ مغفرت من اللہ و رضوان، رضوان کے وہ خوش ہوتا ہمارے اوپر، ہمیں اس کی پروٹیکشن ملتی، تم اس طرح تو آئی نہیں. تو آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اعلموا تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو متاع دنیا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا یہ حیات دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو متاع، یہ تو متاع الغرور ہے، یہ تو ایک قسم کا ڈیلوژن تھا، یہ تو دھوکہ تھا جو تم جس میں لگے رہے ہو، اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا تھا، جس کے لیے ساری زندگی تم نے لگا دی. تو آگے اللہ ہمارا یہ مغفرت کے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں مغفرت کے نشانات ملیں گے آپ کو. آگے اللہ کہہ رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ کہتا ہے بھاگو، دوڑ لگا دو، سبقت لے جاؤ کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے اس رب کی طرف جو تمہیں کیا کرتا ہے، تمہیں تمہاری گناہ تمہارے ذنوب کو چھپا لیتا ہے، تمہاری سیئات کو چھپا لیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، تمہیں تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی طرف لپکو، اس کے قوانین کی طرف آؤ. اس کا مطلب یہ ہے من ربکم، اپنے رب کے جو طرف آنا اس کے قوانین کو فالو کرنے کا نام ہوتا ہے، اور وہاں انسان کو پروٹیکشن ملتی ہے. جب توبہ کرتا ہے، میں نے بتایا شروع میں، جب توبہ کرے گا تو یہ مغفرت ملے گی اس کو، اور کہتے ہیں اس کی طرف بھاگو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، تمہیں بچا لے گا، تمہیں کھڈوں کھائیوں میں گرنے سے بچا لے گا. وہ جو تمہارے شیطانی ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا رہتا ہے شیطان، اس کے حملوں سے بچا لے گا. وہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء، اس جنت کی طرف بھاگو، یہ تمہیں ملے گی. اس کی مغفرت جب ہو جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وجنۃ عرضها كعرض السماء، یعنی وہ جنات تمہیں جس کے جو عرض ہے نا، جس کا طول و عرض سے کہتے ہیں، لمبائی چوڑائی سے کہتے ہیں، وہ كعرض السماء، جتنا وہ آسمان اوپر ہوگا اتنی زمین تمہیں جنت ملے گی وہاں سے. وہ جنتوں کے اللہ نے یعنی یہ ڈسکرائب کیا اللہ نے کہ وہ جنات، وہ خوشحالیاں جن کے تم پیچھے لگے وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. جو مغفرت کے بدلے میں تمہیں ملیں گی وہ جنت یہ ہے کہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمانی عرض کے برابر ہے، قعرض السماء، جیسے کہ وہ آسمان کا عرض ہے. اور آگے فرمایا کہ والارض، یعنی وہ زمین و آسمان کے جتنا وہ جو عرض ہے نا، لمبائیاں چڑائیاں، اتنی لمبی جنتیں اس کے پاس ہیں، اتنا بڑے بڑے مقامات ہیں، اتنی خوشحالی ہیں، تم کس میں پیچھے لگے ہوئے ہو. تو آگے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بلا رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ کریں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کو بلا رہی ہے، ان لوگوں کو، یہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں نا، جنہوں نے توبہ طائب ہو گئے، جو اللہ کے جنہوں نے ماننا شروع کر دی ہیں باتیں، اس کے لیے اللہ ہمارا ہے کہ یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں وہ. اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہمارا ہے، یہ ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا فضل، یہ ہے اس کی فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم، یہ ہے وہ. یعنی جب مغفرت جو ہے یہ سب سے بڑا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور مغفرت کا کوئی یہ بخشش کے تو سمجھ نہیں آیا کہ بخشش کیا ہوتی ہے. بخشش یار بخش دے میں نے بھائی، اللہ کے بندے مغفرت یہ ہے، کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی جس کو اللہ کی مغفرت مل گئی، جنات مل گئی ان کو، یہ ہے سب سے بڑا اللہ کا فضل، واللہ ذو الفضل العظیم. اس سے بڑھ کر فضل تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں چاہیے ہو؟ جس کو وہی مل جائے، جس کو وہی پر چلنا آ جائے، اس سے بڑا فضل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اسی طرح آپ ایک آیت ساتھ ملا لیں آئے تاکہ پھر اس کو ہم دیکھیں. یہ سورہ آپ کو جو ہے نا ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ سورہ آپ کو ملے گی 18 نمبر، سورہ الکہف کا ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ لگے رہتے ہیں نا دنیا کے اندر متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو اپنی کھپا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے متعلق اللہ نے یہاں ایک حوالہ نوٹ فرمایا ہے. یہ سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 103، صفحہ نمبر 381 ہے، 381 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس کا صفحہ نمبر 381 ہے. یہ دیکھ لیں آپ.
یہ بہت زبردست آیات ہیں. اللہ ہمارا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، اے رسول آپ اعلان فرمائیں. قل، اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اناؤنس کریں، اعلان فرمائیں، بتائیں ان کو. حال ننبئکم بالاخسرین اعمالا، انداز دیکھیں آپ اس کا. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا مطلب بتاؤں کہ خسارے والے اعمال، گھاٹے والے اعمال کیا ہوتے ہیں، بتاؤں تمہیں. یہ اس طرح اس لیے انداز ہے. حال نبا کہتے ہیں ایسی خبر جس میں تمہارا نفع یا نقصان ہوتا ہے. نبا، اس پر پہلے کئی بار ہم نے بات کی ہے. نبا، نبی بھی مقام بلند پر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ باتیں ڈائریکٹ لے رہا ہوتا ہے. حال ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ گھاٹے والے جو ہے اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور کن کے ہوتے ہیں گھاٹے والے اعمال. تو فرمایا یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اعمال گھاٹے میں ہوتے ہیں. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری جد و جہد جو ہے وہ کس میں، وہ دنیا اکٹھی کرنے میں بس گم ہو گئے. وہ رات دن اسی لگن میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں پتی، کروڑوں اربوں پتی کیسے بننا. ان کی ساری جد و جہد صحیح جو ہے وہ اسی کام میں کھپ جاتی ہے. الذین ضل، گم ہو گئے وہ. سعیہم، ان کی جد و جہد ساری جو تھی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر کھوئے رہے. فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم تو جی بڑے کاریگر لوگ ہیں. ہماری کاریگری کی وجہ سے ڈرامے بازیاں، آرٹسٹک جو ہم نے ڈیزائن کیے تھے نا چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، بڑی بڑی ملیں بنائی. اور ملوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے، آج کل جو آپ جائیں بازاروں میں بڑے بڑے یہاں کھلے ہوئے ہیں ان کے نا جو شو روم، کہ جی یہ نشاط والوں کا ہے جناب، یہ وردہ کا ڈیزائن آ گئے ہیں جی، یہ فلاں کے ڈیزائن. یعنی وہ جو ڈیزائننگ کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ڈیزائننگ کی وجہ سے نا ہم بڑے کاریگر بن گئے. صنعا، صنعت کاریاں، یعنی جو ہماری ڈرامے بازیاں تھیں نا، جس طرح وہ رنگ ہوتے ہیں مختلف ڈیزائن کپڑوں میں ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے، اس طرح وہ اپنے جو ان کے اپنے اندر ڈیزائن انہوں نے کیے ہوتے ہیں نا کہ دولت لوٹنی کیسے، ہم نے کیسے اکٹھے کرنی دولت، یہ صنعت کاری ہوتی ہے. اور اس سے پھر صنعت کاریاں لگاتے چلے جاتے ہیں، فیکٹری در فیکٹری لگاتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے کاریگر ہیں، ہمارے پاس بڑی اسکل ہے. یہ ان کا گمان ہوتا ہے. یعنی وہ دنیا میں جو کھوئے رہے. میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ کو سمجھ فوراً آ جائے کہ وہاں بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے، کپڑوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر نقش و نگار بناتے ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس کی کیا ہو، قیمت زیادہ ملے یا اس سے ہم خوب کمائیں پیسہ. تو یہ یعنی جو بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں گم افراد ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کاریگر ہیں. حالانکہ وہ ساری جتنی بھی اسکل ہوتی ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اس اسکل کو تو ہم نے فلاح عامہ کے لیے استعمال کرنا تھا، عوام الناس کے لیے استعمال کرنا تھا، ان کی بہتری کے لیے استعمال کرنا تھا. وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. اور اللہ کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اس اسکل کو استعمال کرنا تھا. یعنی وہ جو اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ کو اللہ نے عقل دی، ہم نے تو اس عقل کو اور اس صحت کو اللہ کے تابع رکھتے ہوئے، اس کے فرامین کے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا تھا زندگی کے اندر. وہ تو کیا نہیں. ہم تو اپنی لوٹ مار میں لگے رہے اور سمجھتے رہے ہم تو بڑے فنکار ہیں جی. ہماری فنکاری کے بارے میں جناب ایجا کیتا کام، میں ایسا پوائنٹ لیا، میں انج پوائنٹ کیتا جناب، میں جج نو چکر دے کے آ گیا باہر بھی. اور ڈاکٹر نے کہا جی میں ایسا کیتا، میں نے ایسے کیا، یہ اسکل استعمال کی ہے. بندہ جناب اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ بات وَيَحْسَبُونَ، گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم تو بڑے بیلنس عمال کرتے ہیں جی. ہم تو جناب ایسی توکا لگاتے ہیں کہ وہ کہیں سے کہیں جان جل دیتا ہے. مختلف آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. کوئی کہتا ہے میں تمہیں زیور گولڈ بنا دیتا ہوں، یار میرے پاس اسکل ہے، آؤ تمہیں گولڈ بنا کے دکھا دوں. وہ سارا دھوکا ہوتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم تو بڑے صنعت کار ہیں جی، بڑے فنکار ہیں جناب، بڑی ہمارے پاس اسکل ہے. آگے فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے. اللہ کہتا ہے یہی تو کفر بات کو کافرانہ، یہی تو ہیں وہ لوگ کافر. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
یہ ڈرامے بازیاں جو کرنے والے افراد ہیں جن کو یہ بھول چکا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات ہماری ہونی ہے، ہماری آیات کو اس نے بھولا ہوا ہے. آیات اللہ کا انکار ہوتا ہے یہ کہ ساری جد و جہد صرف اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے، ذاتی منفرد کے لیے لگا دیتا ہے انسان اور گم ہوتا ہے اسی کے اندر. تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو ہیں وہ کافر. اور کون ہے کافر؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اس کی ملاقات کا انکار کرنے والے یہی تو لوگ ہیں. اور ان کے متعلق ہمارا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کر لیں جتنے مرضی، یہ نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، روزے کر لیں، جو مرضی کر لیں، فطرے خزرانے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، جو مرضی کر لیں، جو مذہب نے بتایا ان کو جتنے بھی وہ کر لیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بڑی بڑی مساجد کی تعمیر کریں گے، بڑے بڑے جناب یہ کوشش کریں گے ہم ان کو بھی کریں، مسجدوں میں قالین بچھوا دیے، اے سی بھی لگوا دیے ان لوگوں نے. تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے وہ سارے ضائع، وہ سارے وہ تم پاس ہو جاؤ گے. اس سے نہیں پاس ہوتا انسان. اللہ کہہ رہا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، حبوط ہو گئے ان کے، ضائع گئے، سب ختم ہو گئے. فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ کرسچینٹی ہو، یہودیزم ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، اس کے تابع نہیں ہے، تو وہ زیرو ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اور اللہ کہہ رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ان کے لیے ہم نے قیامت میں میزان بھی کھڑی نہیں کرنی. تولنا کیا ان کے پاس ہے کہ جو تولنا ہم نے؟ تولنے والی کوئی چیز ہو تو چلو اس کو بندہ بیلنس کرنے کی تول لیتا ہے، یار یہ بھی ہے یہ بھی ہے، چلو بھی رکھو میزان. اس کا صرف ایک ہی پلڑ ہے، ایک ہی پلڑے میں سب کچھ آ جائے گا، وہاں تو رکھنے کی چیز ہی کوئی نہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، یہ قرآن کریم ہے، یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں، سمجھائی ہوئی باتیں کہ ان کے لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میزان بھی نہیں کھڑی کرنی، ترازو بھی نہیں رکھنا. فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. ان کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم، جہاں اسٹیگنینسی، جہاں جوہر بند ہے، انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جو انکار کی پالیسی تھی ان کی، اللہ کی آیات کو نہیں مانا، اپنے مطابق چلتے رہے، چلاتے رہے اپنے آپ کو. اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، میری آیات کو مذاق بنایا انہوں نے. واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، جب ان کے سامنے قرآن آتا تو منہ موڑ لیتے ہیں، یہ کنی کٹا جاتے تھے نا، کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلہم تغلبون. یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سننا، اس بندے کے پاس نہ جانا. اور وہ بندہ وہ ناصح امین ہے، وہ ان کو دل کی گہرائیوں سے کیا کر رہا ہے؟ کھڈ کھائی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. جس طرح مکہ کے اندر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے وہاں، ان کو ان کھڈ کھائیوں سے پہلے ان کو آگاہ کیا اور پھر ان کو نکال کے اپنے اللہ تعالیٰ کی راستے پر، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ تھا قرآن کریم سلامتی والا، اس کی طرف راغب کیا، اس پر لے کے آئے ان کو. یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ افراد، یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. یہ نہیں تھے یہ جو تھے نا، کہتے سننا نہ، سننا ہی نہ، وہ شور کرتے تھے. دوسری طرف وہ جو جہنمی افراد تھے، دنیا دار، وہ کرائم کی دنیا میں رہنے والے افراد، آج بھی یہی حال ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اس اللہ کی کتاب کی طرف ڈائریکٹ ان کو کرے گا نا، دعوت دے گا نا، سب سے پہلے اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے. پہلے اس کو چیک کرو یہ کون آ گیا نہیں بھائی، یہ اس جو میں کیسے گھسا ہے؟ یہ تو ہماری جو ہے، یہ تو ہمارا کام ہے. دین اس کا کیا کام ہے دین کے ساتھ بھائی؟ یہ نیا کو آ گیا بیچ میں. تو انبیاء کو بھی ایسی وہ لوگ کرتے تھے، استہزاء شروع کر دینا، ان کے خلاف جناب باتیں شروع کر دینا، اتہام مختلف قسم کے لگانا شروع کر دینا. لیکن وہ اللہ کا جو بندہ تھا وہ کھڑا تھا اپنے مقام کے اوپر. تو یہ اللہ ہمارا، تم نے کیا کیا؟ واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، تم نے میرے کیا کیا؟ آیات کو جھٹلایا، تم نے اس کا کیا؟ مذاق اڑایا. واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، میری آیات کا بھی مذاق اڑاتے رہے اور میری جو رسول تھے جو تمہیں پیغام دیتے تھے ان کا بھی تم کیا کرتے رہے؟ مذاق ٹھٹھا کرتے رہے. تو تمہیں مغفرت کہاں سے ملے گی؟ مغفرت تب ملنی جب آپ نے اس کے احکامات پر عمل شروع کرنا ہے. اور تم تو اپنی ہوا پر چلتے رہے ساری زندگی. رأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
ساری زندگی ہوا اور دنیا داری میں کھوئے رہے اور کہتے جنت مجھے مل جائے. اور جو ہمارا تصور ہے نا کہ بس بھی ساری امت، جو امتی نے جنت میں جانا ہے. امتی تو ہوتا ہے جو اس کی فرامین کے مطابق چلتا ہے، وہ امتی ہوتا ہے. وہ نہ صرف نام زبان سے لینے والا تو امتی نہیں ہو جاتا نا. اس کے آگے ٹرائل شروع کرنا، ٹرائل تو دی نہیں اس نے، اس ٹرائل سے میں گزرا ہی نہیں ہے. اور جب انسان اس اللہ تعالیٰ کی کہے ہو کے مطابق چلے گا، جس کو مغفرت مل جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر کیا ہوگا، ایک تو متقی بن گیا، یہ تقویٰ اس کے اندر آ گیا. اس کام میں چلنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو بڑے جان گداز مسائل سے گزرنا پڑے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ آسان راستہ ہے. یہ ہے جس میں وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. تو یہ دیکھیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حفاظت طلب کر لی ہے، اس کو بڑے بڑے ان کو مراحل سے گزرنا پڑے گا. اور مراحل کیا ہے، اس مراحل میں پھر کرنا کیا، اس نے کس طرح گزرنا ہے ان مراحل کے اندر سے. اللہ فرما رہا ہے والصابرین، یہ 277 میں نا 34 نمبر صفحہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 177. پیچھے وہ سارا ایک سسٹم دیا ہے، ایمان کیا ہے اور اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے. اور یہاں پہ نیچے آ گئی نا 177 آیت میں 2/177. اس میں ایک بات کی اللہ نے کہ اوپر جو جتنے بھی اعمال کرنے ہیں تم نے، اس کے لیے اللہ ہمارا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ کوئی معمولی راہ نہیں ہے، اس میں آپ کو بڑے صبر ازمات مروں سے گزرنا پڑے گا. یعنی بڑے بڑے یہاں آپ کے پاس اٹریکشنز آئیں گی، جاذبیتیں آئیں گی، شیطانی حملے ہوں گے، مخالفین کی طرف سے تمہیں کھینچا جائے گا اپنی طرف. لیکن کہتا ہے اللہ جو اس میں صبر کر گیا، یعنی جو اس میں استقامت جس نے دکھائی، جو ڈٹا رہا اپنی اس موقف کے اوپر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے صدیق. صدیق یہ ہوتے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں صادق. یعنی اوپر پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر یہ ایک آیت آئی ہے کہ اگر تم نے وہ سسٹم میں کے اندر آنا ہے، اللہ کی مغفرت کے نیچے چلنا ہے، تو پھر آپ کو جہاں کو مشکلات آئیں گی تو وہاں اپنے استقامت بھی دکھانی آئیں گی. مشکلات بڑی خوب جھنجھوڑا جائے گا، خوب آپ کو جو ہے یعنی وہ دائیں بائیں ادھر ادھر سے آپ کو مروڑیاں دی جائیں گی، تو وہاں سے آپ نے نکلنا ہے اس پٹری پر چلتے ہوئے. تو یہ تب تم جا کے کہیں صادق کہلاؤ گے اور تب تم متقی کہلاؤ گے. اولئک هم المتقون. یعنی اس راہ پہ چلنے کے لیے میں نے بتایا کہ توبہ پہلا سٹیپ، اس کے بعد توبہ کے ساتھ آپ کو وہ جب اس طرف آؤ گے مغفرت، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ جو پیچھے آپ نے ذنوب کیے وہ جھڑتے چلے جائیں گے، اس کو معافی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب آپ اس لائن پر چلیں گے، اس کو وہ تقوی ہے، وہ ڈسپلن ہے. اور اس لائن پر چلنے کے لیے آپ کو صبر ازمات مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. وہاں صبر پیشنس کا دکھانا پڑے گا. یہ صبر ہے، یعنی یہ پیکج ہے پورا. یہ ایسے نہیں ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. یہ جتنے بھی یہ الفاظ قرآنی ہے نا، یہ مقامات ہیں، یہ سٹیجز ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان سب کے جڑنے، یہ سمجھنے سے جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ اس میں سے گزریں گے نا، پھر آپ کو قرآن کی جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو باتیں اور جو اس درس میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھنا، وہ بھی دیکھ لیں کہ جو صحابہ کا انبیاء تھے نا، میں اس حوالے سے آپ کو کچھ مقامات دینا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو غالباً یہ 52 ملے گی. آیت نمبر ہے 52. وہ نبی جس کا نام نوح ہے، نوح، اور اس کے ایک پوری صورت بھی ہے انہی کے نام کے اوپر، ہود. وہ 70 وہ سورہ نوح ہے. لیکن یہاں پہ سورہ جو ہود ہے نا، ہود کے اندر بہت سے انبیاء کا ذکر خیر ہے. یہ پیچھے سارا واقعہ جناب نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے. یہ سارا وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا، وہ ہے ان کا ہود کا. یہ آیت نمبر جو میں نے 52 آپ کو دی نا، اس میں جناب ہود علیہ السلام جو ہے وہ اب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں. پیچھے جناب نوح علیہ السلام کا سارا ذکر خیر آیا تھا. اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہے نا، موسٹلی یہ ذکر شروع ہوا تھا جناب نوح علیہ السلام کا. یہ آپ کو ملے گا، یہ پیچھے سارا، یہ تو پیچھے واقعہ چلا رہا ہے ان کا. آیت نمبر 25 سے سورہ ہود میں
25 نمبر آیت سے شروع ہوا تھا جناب نوح السلام کا واقعہ. اب یہاں پھر آ گیا نا 50 میں، ہود کی 50، یہ جناب ہود آ گئے. اور ہود میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس قوم کو، جس قوم کی حالت جو تھی وہ بتائی گئی قرآن کریم کے اندر، کہ وہ بڑے بڑے جا کے نا محلات تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی بستیاں بساتے تھے پہاڑوں کے اوپر، لوگوں سے مال کھینچ کے نا ان کی ہڈیوں سے گودا نچوڑ کے مال جمع کرتے تھے. یہ دنیا دار، یہ جرائم پیشہ افراد، یہ جتنے بھی آپ کو اب بھی نظر آتے ہیں بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہے. قبضے گروپ، بڑے بڑے قبضے گروپ، اور وہ قبضہ گروپ پھر سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں نا بڑے بڑے، ان کو پھر جوائن کر لیتی ہیں. وہ پھر وہ دونوں یعنی سیاسی جو جن کے نام ہوتے ہیں جماعتوں کے، اس میں گھس جاتے ہیں. ان جماعتوں کو چندہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اپنی فورس دیتے ہیں، ان کو بندے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے بھی آپ جان دیکھ رہے ہیں، جتنا بڑا قبضہ گروپ ہے نا اس کا جوش بڑا ہوگا زیادہ، کیونکہ اس کا پیسہ بڑا، گاڑیاں موٹر بھی لے آئے گا، وہ بھر بھر کے بندے بھی لے آئے گا جلسوں کے اندر، وہی ہوتے ہیں قبضہ گروپ. تو یہ حود علیہ السلام نے اس قوم کو جو ہے بتایا نا کہ تمہارا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین کر رہے ہو. یہ دوسرے مقامات پہ سورہ شعراء میں کہ تم ان کی ہڈیوں سے کیا کرتے ہو، نچوڑتے ہو گودا، اور اتنے بڑے بڑے عالیشان محلات تعمیر کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے ان کو، کیونکہ یہ سارا ان کو، یعنی میں نے بتایا نبی کے سامنے یہ سارا وہ کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے، اور خود ان کی حالت کو دیکھ دیکھ کر اس کی طبیعت اپنی جو ہے اس پر وہ بہت بڑی نا وہ گزر رہی ہوتی ہے کیفیت، کہ یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، جو نار میں ہیں، ان کو میں نکالوں وہاں سے. یعنی وہ اس کے اندر بڑی ایک نا درد مندی کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں 52 میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یہ مغفرت اور توبہ دونوں یہاں اس آیت میں نے بتایا جمع. وہ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت طلب کر لو اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں. استغفار یہ ہوتا ہے. وَيَا قَوْمِ، قوم کو کہہ رہے ہیں اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے امبریلے کے نیچے آ جاؤ، چھتری کے نیچے آ جاؤ اس کی. اور اس کا یہ ہے کہ ثُمَّ تُوبُوا، اپنا طرز عمل چینج کر لو. جو تم نے غلط رانگ ڈوئنگ شروع کی ہوئی ہیں، غلط لائن میں چڑھے ہوئے ہو، توبو کرو اور استغفار مانگو اپنے رب سے، اپنے پروردگار، اپنے پالن ہار سے کیا کرو، مغفرت مانگو، توبو کر لو. اس سے کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ تمہارے لیے آسمان سے کیا کرے گا، بارشیں نازل کرے گا، رحمتیں عطا کرے گا، مدرارا. اور فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ فَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. یہ نہیں کہ یہاں وہ اگر آپ اللہ کی راہ پر آ گئے تمہیں مار دے گا، یہاں تمہیں صرف خوشحالیاں بھی نہیں شروع ہونی ہے، تمہاری جنت بھی، تمہاری دنیا میں جنت بناؤں گا، آخر بھی جنت بناؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے نا، استغفار طلب کرو گے اپنے رب سے، توبو کے بعد توبو کرو پہلے. اور طرز عمل یہ توبو کا مطلب ہوتا ہے اپنا وہ ڈگر چھوڑ دو، جس جگہ پر تم چل رہے ہو نا مار دھاڑ کی پالیسی کے اوپر، وہ چھوڑ دو، مغفرت میں آ جاؤ، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ. وہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا آسمان سے، یعنی وہ کیا کرے گا، بہا دے گا، چشمے بہا دے گا وہ. اور فرمایا وہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ تمہیں پاورفل بنا دے گا، وہ تمہیں انرجی دے گا، وہ پاور دے گا تمہیں. فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مت تولا کرنا، جرم کی دنیا میں داخل دوبارہ نہ واپس جانا ادھر. وَلَا تَتَوَلَّوْا، کہ جب تم اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ پھر تم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا، مجرم نہیں بننا، تم نے تولا نہیں کرنا. یعنی کہ وہ تم اب تو تم تولا کیے بیٹھے ہو نا، تم جرائم کی دنیا میں رہ رہے ہو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اللہ کی اس پناہ سے روگردانی مت کرو، اس کی مغفرت میں آ جاؤ، اسے تولا نہ کرو، بیک آؤٹ نہ کرو. میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مغفرت مانگو، توبو کر لو، وہ تمہیں یہ دے گا. اور اس بات سے تولا نہ کرو تاکہ تم مجرم نہ بن جاؤ. یعنی تولا ہوتا ہے بیک آؤٹ کرنا، کنی کترانا، یعنی ان باتوں سے کنی نہ کتراؤ. ولا تتولوا، مت کنی کتراؤ، مت بیک آؤٹ کرو، مت پیچھا کرو ان باتوں کا، مجرموں کی طرح. تو یہ ایک میں آپ کو حوالہ ایک جواب دیتا ہوں اسی انبیاء کے بارے سے، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑا ہی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انسانی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جرائم کر رہے ہیں،
ان جرائم سے نکالنے کے لیے پھر وہ نا ان کو بلاتا ہے، ان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، ان جرائم کی دنیا سے ان کو نکالنے کے لیے۔ تو اس طرح آپ ایک دو اور حوالے اس میں ہیں، اسی صورت میں مل جائیں گے آپ کو۔ یہ دیکھیں نا صفحہ نمبر 283 پہ آیت نمبر 61 ہے۔ یہ جناب جو صالح ہیں نا، صالح اس دور میں اس قوم کا جو سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ان کے جو تھے نا زمینوں پر قبضے، ایگریکلچر لینڈ خاص طور پر اس قوم کا اس پر قبضہ تھا، اور باقی جو ہاری کسان مزدور جیسے اب ہے، اب بھی یہی ہے، یہ بڈیروں کا قبضہ ہے، اور وہ جو ہاری کسان ان کے لیے ساری سال محنت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا قصور ان کا یہ تھا کہ اس قوم نے ان پر قبضے، پانیوں پر قبضے، زمینوں پر قبضے، اور غریب چارہ مت معروم۔ تو جناب صالح جب آئے تو انہوں نے یہ دیکھا یہ جرم کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہا اے قوم، یہ آیت نمبر 61 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہ دیکھیں کیسا یہ ہے جو میں نے بتایا نا، انبیاء یا وہ جو ناصح امین ہوتا ہے یا وہ جو داعیہ انقلاب ہوتا ہے، وہ صالح بندہ، وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی معاشرے کے اندر، تو پھر وہ پکار کے ان کو بلاتا ہے اصل کی طرف۔ تو اسی طرح جناب ہود نے اپنی سمود کو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی جناب صالح علیہ السلام کو اپنے ہی بھائی بند جو تھے، سمود قوم تھی، اس کی طرف بھیجا، سمودیوں کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی کے بھائی بندوں نے صالح کو بھیجا۔ صالح ہوتا ہے جو معاشرے کا بیلنس ٹھیک کرتا ہے، جو اصلاح پیدا کرتا ہے، بگڑے ہوئے توازن کو درست کرنے والا، اس کو صالح کہا۔ تو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کے عبد بن جاؤ، غلامی اختیار کر لو اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہر نبی کا، ہر داعیہ انقلاب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے انسان کو، اللہ کی شناخت کراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے عبد بنو، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ تو فرمایا ہوا انشاءکم من الارض، انشاءکم، تمہیں زمین میں کس نے پھیلایا ہے؟ تمہیں پیدا کرنے کے بعد انشاءکم مطلب پھیلا دیا ان کو زمین پہ، اور ساتھ اس نے کیا کیا؟ واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں آباد کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا، آبادیاں کس نے بنائی؟ ساری انسان کو پیدائش کے بعد ان کو پھیلا دیا، آبادیاں بنی تمہاری۔ تو اللہ ہمارا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، یہ مغفرت آ گئی یہاں تک، یعنی یہ مقام ہے۔ مغفرت کیسے ملتی ہے؟ مغفرت ہوتی کیا ہے؟ جب آپ قرآن کریم کے روح سے ان آیات کا ترجمہ ڈٹرمن کریں گے نا، پھر سمجھ آتی ہے کہ مغفرت کیسے ملتی ہے اور توبہ کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فاستغفروہ، اس اللہ سے جس نے تمہیں یعنی پھیلایا، تمہیں پیدائش دی، تمہاری آبادیاں تمہیں بنائی تمہاری، تو فرمایا کہ تم کیا کرو، اس سے ہی اب مغفرت طلب کرنی ہے، اس کی جھنڈی تلے آنا، اس کے چھتری کے نیچے آنا، کسی اور کا جھنڈا مت پکڑو، کسی اور کی پناہ گاہ مت اپنا حاصل کرو، کیونکہ تمہیں بنانے والا وہ ہے، اور اس کی غلامی میں آؤ تم۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، دین تم کیا کرو، وہ اپنا طرز عمل چھوڑ دو۔ مغفرت تب ملنی ہے، پروٹیکشن تب ملنی ہے، حفاظت تب ملنی ہے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، وہی تو ہے، بہت بہت نزدیک ہے تمہاری دعا قبول کرنے والا۔ یہ کرو، یہ سمجھ آئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے کہ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ اور دنیا میں پھنسے ہوئے انسان کیسے پھنستے ہیں؟ جاذبیتے سے دیکھ دیکھ کے، اس کے سیکشن بیوٹیفیکیشن دیکھ دیکھ کے، تو تم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم نے اس کے 90 نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں آج، اسی کی بہت جگہ پر ہے، یعنی مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی حفاظت میں آنا۔ یہ آپ کو ایک اور میں حوالہ دیتا ہوں، یہ آیت نمبر آپ کو 90 میں یہ آئے گا جناب شعیب علیہ السلام کا حوالہ، یعنی وہ جو دو قومیں پہلے پڑھی ہیں نا ہم نے، جناب ہود علیہ السلام کے حوالے سے، عادی قوم ہے اور یہ سمودی تھے جناب صالح والے، اب یہ شعیب والے آ گئے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جو آج کل حرام خوریاں ہماری قوم کر رہی ہے نا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا،
ہیں جی، اس میں پیمانے رکھنا، لینے کے اور دینے کے اور. تو یہ اس قوم کا، اس وقت کی قوم کا بھی یہی حال تھا. انبیاء جو آتے ہیں وہ جو قومی جرائم ہوتے ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے ان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. وہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ چند چیزیں ان کو کر لو بھائی تم جنت میں پہنچ جاؤ. مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ دین میں سے چند چیزیں اخذ کر کے اس کو مذہبی رنگ دے کے اور چند ریچولز جو ہے بنا کے پیش کر دیتے ہیں. بس یا اس میں لگے رہو بھائی، یہ کرتے رہو گے تو بس تمہارا بھلا ہو جائے گا. نہیں، وہ آ کے اس کے ان کو پن پوائنٹ کرتے تھے جرائم کو، ان جرائم کو پن پوائنٹ کرتے تھے اور ان پن پوائنٹ کو، جرائم کا پن پوائنٹ کرنے کے بعد وہاں سے نکالنے کی تجویز بتاتے تھے ان کو، عوام کو، کہ جس میں ان کا بھلا ہو جائے. تو یہ جو جناب شعیب تھے نا، ان کی قوم کا یہ حال تھا. لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، ملاوٹیں، چوریاں. تو جو ہماری قوم کا حال ہے، ہر چیز میں ملاوٹ اس قوم کا جو ہے نا وہ خاص ہے. کوئی بھی چیز لے لیں، کھانے پینے میں لے لیں، کوئی بھی لے لیں آپ. حتیٰ کہ بولنے چالنے میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. یہ زبان ہمیں جھوٹ سکھاتی، زبان سے نکلتا ہی جھوٹ ہے ہمارے. یعنی اگر وہ کوئی مطلب یہ حاجی نمازی بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، لوگ اسے جو ہے نا وہ کرنے کے چاہتے ہیں، یار یہ اس سے کچھ، اس کی چھری بڑی تیز ہے، یہ بول تو بڑا اچھا رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ ملاوٹ کی ہوئی اس نے ہوتی، بتائے گا نہیں وہ. تو اس قوم کے اندر جناب شعیب جو نا مبعوث ہوئے تھے. اور فرمایا انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھیں آیت نمبر 90 میں ان کا فرمان ہے. یہ ساری اوپر نا ان کی آئیں، انہوں نے کہا دیکھو پہلے تم سے پہلے قوموں کے ساتھ یہ گڑبڑ ہو چکی ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوگی تھی، آگے نام بھی لیے قوم نوح، قوم ہود اور قوم یہ ساری نا اوپر 89 میں 99 میں جمع کیا وہ جو قوموں کا حال تھا. انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ قومیں اس قسم کے جرائم کرتی تھی تو وہ ان کا حال یہ ہوا تھا، اب تم رک جاؤ. تو یہاں پھر وہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مغفرت یہاں ہونی ہے. اور مغفرت کے مطلب یہی بتایا جاتا ہے کہ مغفرت کیا ہوتی ہے. ہم نے بس ایک لفظ کر لیا ہے، مغفرت جہاں بھی آئی اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، بس ختم. بخشش کیا اس کا مطلب، واٹ از مینٹ بائی بخشش کیا ہو. اس کے بعد عمل نہیں کرنا، توبہ نہیں کرنی آپ نے، وہاں سے توبہ کا موقع نہیں ملنا. وہاں کون سی توبہ، کون سی مغفرت بھائی، یہاں کروا کے جانی. مغفرت میں نے بتایا پروٹیکشن لینی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے قوانین کے مطابق چلنا، اس سے حفاظت طلب کرتے رہنا، کیونکہ چلنے کے دوران بھی وہ آئے گا. ابھی میں آپ کو آج دیتا ہوں، جس نے آنا ادھر وہ بھی آئے گا ادھر، اس کی بھی دیتا ہوں ابھی آپ کو. فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پالن ہار سے، اپنے پروردگار کے مغفرت لے لو، اسے مانگ لو، اس سے آ جاؤ، اس کی پناہ گاہ میں، اس کی حفاظت میں آ جاؤ. وہ ڈھانپ لے گا تمہاری برائیاں، تمہارے سیئات، تمہارے جو ذنوب ہیں ان کو ڈھانپ لے گا، محو کر دے گا ان کو. تو فرمایا ثم توبوا الیہ، یہ وہ مقام ہے جہاں توبہ اور مغفرت کٹھے آئے ہیں. جو ہم نے پہلے 3 دروس کیے ہیں وہ تھے خاص طور پر توبہ کے حوالے سے، وہ اسپیسیفک تھے. اور یہاں کٹھا آ رہا ہے کہ مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو. پہلے اپنا وہ طرز عمل چھوڑ دو، حرامیوں، وہ جو تم کر رہے ہو، دودھ میں پانی ملا رہے ہو، مرچوں میں تم وہ برادہ ڈال رہے ہو، چائے میں برادہ ڈال رہے ہو، وہ تم نے گاز لینے کے اور دینے کے اور رکھے پیمانے، وہ چھوڑ دو اس کو. ہر بات میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، سبزیوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں، دوائیوں میں ملاوٹ. یہ جو ہمارا طرز عمل ہے یہی بات وہ تھی، اب بھی یہی ہے. اور یہ قرآن تو سب چلنا قیامت تک ہر قوم کے لیے. یہ پڑھنے پڑھانے کا صرف یہ نہیں مسئلہ کہ پڑھ لو اب اس پر انگلیاں پھیر لیں، ہم انگلیوں سے ثواب لے لیں، مل جائے گا ہمیں. کیا ملے گا اس سے؟ انگلیاں پھیرنے سے ہی ملتا ہے کچھ. یہ تصور دین کا نہیں ہے، یہ مذہب کا تصور ہے. اور مذہب ہوتا ہے وہ جو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوتے ہیں قوانین، اپنے ہاتھوں سے ڈھالے ہوئے. ملما کاری دین کی کر لی، قرآن کی کر لی ایک آیت، اور نیچے سارے 2 نمبر وہ بولتے چلے گئے، بناتے چلے گئے. کتابیں دفتر چھاپے ہوئے، ہزاروں لاکھوں کتابوں چھاپ دی. کتاب ایک ہی کافی ہے، یہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی کو اگر کتاب اسی کے مطابق چلانی ہے تو اس کی بات کو پھیلانے کے لیے تو آپ کر سکتے ہو. قرآن کی بات کو آگے پھیلانا ہے تو بتاؤ اس کو، زبانی بتاؤ، لکھ کے بتاؤ اس کو، لیکن اسی کی بات کرنی ہے، اس کی بس. انہوں نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی پناہ میں مانگو اس سے مغفرت. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
ان ربی رحیم ودود، ساتھ ان کی صفت بتا دی اللہ نے کہ بے شک میرا رب جو ہے رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور ودود ہے، ودود ہوتا ہے انتہا درجے کی شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ یہ ہے قرآن حکیم، یہ ہے غفوریت اس کی، یہ ہے مغفرت۔ مغفرت دیتا ہے وہ ضرور، لیکن جو جھکتا ہے اس کے سامنے، جھکے ہے نہیں، مسلم تو بنا ہی نہیں ہے، تو مسلم جب تک نہیں بنے گا، اپنا سر اس کے سامنے نہیں رکھے گا، اپنا سر نگوں نہیں کرے گا، اس کے اندر تو وہ فخر نہیں جا رہا، تفاخر نہیں جا رہا، اکڑا پھر رہا ہے، تکبر نہیں جا رہا، تو جھکا کیا؟ اب کچھ بھی جھکا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ باتیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور جو بندہ اس کی طرف چلے گا، شیطان نے اس کو پکڑنا زیادہ، کیونکہ باقی تو اسے سلا دیے سارے، جو جرائم کی دنیا میں جن کو اس نے کاموں میں لگا دیا ہے نا، اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ویری گڈ یار، آپ کے جو ہے نا کمال ہے بھی، آپ تو بہت فلان بڑے فنکار ہو گئے، یعنی وہ جاذبیتیں جو اٹریکشنز ہوتی ہیں وہ اس میں کھوئے ہوتے ہیں انسان۔ وہاں سے جو بندہ نکلے گا، یہ جو طاقت ہے جس نے اللہ سے کمٹمنٹ لی ہوئی ہے، وعدہ لیا ہوگا کہ مجھے قیامت تک جو ہے نا کچھ نہیں کہنا، مجھے چھوڑ دو کھلا، اس نے یہ کہا تھا۔ یہ آج نمبر نکالنے ایک آمنے سامنے والا آ گیا، 7 نمبر نکالیں ذرا، سورت ہے، ہاں سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں، 17 ہوگی میرا خیال، ہاں 187 صفحے نا، 187۔ اب یہ میں آپ کو یہ نشاندہی یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو قوت تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق سجدہ ریز نہیں ہوا تھا، اس قوت نے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ یہ اس قوت نے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ایک مکالمہ کیا تھا، اور کیا تھا اس نے، یہ دیکھیں آپ 127 صفحے میں نا، 16 نمبر آیت ہے۔ میں آپ کو یہ نشاندہی یہ کر رہا ہوں کہ اس قوت نے، اس نیگیٹو فورس نے آپ پر حملہ کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے پر چلے گا، یہ دیکھ لے وہ، اس نے یہ پیچھے سے نا بات آ رہی ہے، جب اس نے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روکا نا، قال فبما اغویتنی، یہ اس نے اللہ پر ایک نا اتہام لگا دیا کہ اے اللہ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تم نے مجھے ڈیریلڈ کیا ہے۔ یہ اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہہ رہا ہے تم نے مجھے جو ہے نا سجدہ نہیں کرنے دیا، ملعون کیا، اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ یہ رازن ہے، جو بندہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے آئے گا نا، یہ وہی تو بیٹھا ہوگا یہ، کیونکہ وہ جو لگے ہوئے وہ تو اس کے کہنے پہ لگ چکے ہیں، اور آج تھا ادھر ہی کہ یہاں کوئی نہ آئے، اس طرف نہ آئے، اس باؤنڈری کے اس پار کوئی نہ آ جائے، اور اس باؤنڈری کے پاس یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہاں سے جو بندہ کراس کرنا چاہے گا نا، اس کی ٹانگ پیچھے سے کھینچ لیتا وہ، کہتا ہے میں تو اس کو کیا کروں گا، ان کو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، وہ جو راستہ، وہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر تو میں بیٹھا ہوں گا وہاں، اب میں کروں گا ٹھیک ہے، ان کو جو تیری طرف آئیں گے نا، یعنی یہ مدبا جو لگایا تھا اس نے، وہ مدبے میں کامیاب جا رہا ہے وہ، جنہوں نے ایک شکل لایا ہے اللہ کے نام، یہ بیٹھے ہوتے ادھر، یہ ہے راہزن، اس نے اسی کو پکڑنا ہے جو اس طرف جائے گا۔ تو اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اب کیا ہم اس کی اللہ کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو مانتے چلے جائیں؟ بہت خوفناک انجام ہمارا ہوگا پھر، ہم تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں نا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ اللہ جو تیرے راستے پر آئے گا نا، میں اس کو سامنے سے وار کروں گا، اس کے بیک میں چھڑا ماروں گا، اس کو میں وار کروں گا اس کے اوپر، اور وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم اکثر اس میں شکر گزار نہیں پاؤ گے، اللہ یہ اس نے کہا تھا۔ کتنا بڑا اس نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دے کے آیا ہوا ہے ایک یعنی چیلنج، اور ہم چیلنج پر پورا اتر رہے ہیں، اور شیطانی حملوں کے چیلنج میں ہم پورا اس کے نرغے میں، اے کم تولنے والوں، ملاوٹیں کرنے والوں، شیطان کی بات کو پورا کر رہے ہو، جس نے اللہ کے ساتھ مدبا لگا چیلنج کیا تھا، اس نے اسی کی بات کو پورا کر رہے ہیں ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔
یہ جھوٹ بولنا، یہ منافقت، یہ منافرت، یہ فرقہ پرستیاں، فرقہ بازیاں، یہ دھوکہ دہیاں، یہ سیاسی جتھے بازیاں، یہ گروہ بندیاں، یہ تو اس کا کام ہے کرانا، وہ کروا رہا ہے اور تم کرتے چلے جا رہے ہو. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ساتھ تصویر بھی آگے پکڑی ہوئی ہے ہم نے، تصویر پکڑ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم. وہ خاص تصویریں ہوتی ہیں ان کی پکڑی ہوتی ہیں ہاتھوں میں، اور دو نمبری کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور قوم کا غم بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تصویریں آگے پکڑی ہوتی ہیں اور پھر جاتے ہیں وہاں متھا ٹیکنے کے لیے بھی. راستے میں آیا تھا کوئی سین تو وہاں وہ گر جاتے ہیں وہاں کہ چلو یہ اسلام بھی کر لیے تھے بابے نے. یہ تم شیطانی عوامل کر رہے ہو، شیطان کے کہنے پر چل رہے ہو. تو کہتے ہو جی ہم اللہ کا یہ کریں گے، اللہ کے ہم یہ، تم کہاں سے اللہ کے ہو؟ تو اللہ نے کہا تھا قال لخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جاؤ میری پناہ گاہ سے نکل جاؤ. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. یہ دیکھیں ذرا اللہ کا فرمان دیکھا، اللہ کا فتویٰ کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. اللہ نے دھتکارا تھا ان کو، نکل جاؤ. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اے کم تولنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، منافقوں، مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والوں، اس ماحول کو پراگندے کرنے والوں، جرائم کی دنیا میں رہنے والوں، یہ شیطان کا تم نے سن لیا اللہ کے ساتھ مدفع کیا تھا. اللہ نے کہا تھا نکلو یہاں سے، بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ. میں کیا کروں گا؟ اللہ نے کہا تھا لمن تبعک منہم، جو تمہاری پیروی کرے گا، جو تمہارے پیچھے لگے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب کو بھر دوں گا جہنم کے ساتھ. جہنم میں بھر دوں گا، تمہیں داخل کر دوں گا، تم سب سے بھر دوں گا جہنم کو. پھر بھی کہتے ہیں جی ہم تو جی امتی ہیں، ہماری تو بخشش کا سامان ہو گیا تھا، پیدائش کے ساتھ ہی سامان ہو گیا تھا. یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے، یہ مذہب کی طرف سے ڈالے ہوئے یہ نظریات ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں. اتباع ہم ہر وقت اس کی کر رہے ہیں، ہر وقت اتباع شیطان کی کر رہے ہیں، شیطانی نظریات کی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہمارا لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری اتباع کرے گا سب کو میں ڈال دوں گا جہنم میں، پھینکوں گا. یہ ہے قرآن. اپنا بندہ ذرا محاسبہ تو کرے. رشتہ دار آ گیا کوئی پرواہ نہیں، مار دو اس کو. اپنا آیا غیر ہے اس کو قتل کر دو، بس سوئی چلا دو، اپنا محاسبہ کر دو. تو کہتے ہو جنت میں جائیں گے ہم، کیونکہ ہمیں نبی نے کہہ دیا ہوگا کہ میرا امتی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. وہ تو بات صحیح ہے، ان کا امتی تو ہے جو ان کی پیروی کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے ان کو، جو ان کے احکامات پر چل رہا ہے، ان کا امتی وہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو شیطان کا امتی بن کے دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو، بنا وہ شیطان کا امتی ہے ایکچولی، ان فیکٹ حقیقتاً، اور کلیم کر رہا ہے میں نبی کا امتی ہوں. نبی کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہیں بھائی چند مقامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ یہ آگے چلیں گے. ابھی تو مغفرت کے بہت زبردست آئیں گے اس میں، یعنی وہ مقامات آئیں گے کہ انسان دنگ ہو جاتا ہے، انسان چھچتا رہتا ہے کہ ہم کہاں کر رہے ہیں، کون سی مغفرت بھائی؟ مغفرت لینی کس سے ہے؟ کس چیز سے مغفرت مانگ رہے ہیں؟ گناہوں کے پیچھے لڑی لگی ہوئی ہے، وہ لائن لگی ہوئی ہے ذنوب کی، اور ایک دفعہ کہہ دیا جی بس ہو گیا سب کچھ. یہ نہیں ہوتا. ہمیں طرز عمل اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اللہ کی پناہ اختیار کرنے کے لیے اسے آگے جھکنا پڑے گا، اسے مغفرت طلب کرنی پڑے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.